السلام علیکم، میرا نام طیبہ ہے اور آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کا پیس بلڈنگ میں کیا رول ہے. مطلب ڈفرینٹ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پیس بلڈنگ میں اپنا کیا جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز دیکھیں گے کہ پیس کو کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے، اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کن کن اسٹریٹجیز کو یوز کر کے جو ہے وہ پیس بلڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. اب جو پیس بلڈنگ ہے وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس میں ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ جو ہے لوگ بات کریں، انکریج پیپل ٹو ٹاک، ریپیئرنگ ریلیشن شپس اینڈ ریفارمنگ انسٹیٹیوشنس. ہم ریفارمنگ انسٹیٹیوشنس میں جو ہے وہ اپنی اکنامک پراسپیرٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جوڈیشل سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پیس کو بلڈ کیا جا سکے. اب اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں پیس بلڈنگ کے لیے. سب سے پہلی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہے انٹیگریشن آف فارمر کمبیٹنٹ. اس میں جو ہے وہ ہم کمبیٹنٹس جو ہوتے ہیں، کمبیٹنٹ اس کو کہتے ہیں جو وار میں جو جس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے، اور جب وار جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی دوبارہ ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ دوبارہ وار میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں فائٹ کے لیے. مطلب فارمر کمبیٹنٹ جو ہیں وہ از سم ون ہو پارٹیسپیٹڈ ان اے وار بٹ ہیز چوزن نو لانگر فائٹ ان اے آرم کانفلکٹ. تو بعد میں مطلب ان کو ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ وار میں جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کریں. ہم اب فارمر کمبیٹنٹس کو جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں کاؤنسلنگ اور ٹریننگ اور جاب اپرچونیٹیز. جب کوئی بھی انسان، کوئی بھی جو فائٹر اب جنگ سے واپس آتا ہے تو اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کو ٹریننگ کی اور جاب اپرچونیٹیز کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. مطلب کوئی جو بھی لوگ وائلنس سے واپس آئے ہیں، کمبیٹنٹس ہیں یا دوسرے لوگ جو ہے وہ جنگ ختم ہونے کے بعد جو ہے وائلنس ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ واپس آئے، تو ان کو جو ہے وہ پراپر کاؤنسلنگ اور ٹریننگ اور جاب اپرچونیٹیز کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے جو سائیکالوجسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں، ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کی. کیونکہ کمبیٹنٹس جو ہیں جب وہ واپس آتے ہیں اپنی ریئل لائف میں تو ان کو جو ہے کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب وہ سویلین لائف کی طرف جو ہے وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو ان کو ملٹیپل چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں ان کی ہیلتھ پرابلمز آ جاتی ہیں، یا پھر اپنی فیملی کے ساتھ ری یونین ہے، یا پھر سائیکو سوشل سپورٹ کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو پراپر جو سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے اور فیملی کے ساتھ ری یونین جو ہے وہ سائیکالوجسٹ انہیں جو ہے وہ اس معاملے میں کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں. اب جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اس میں آتا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس میں ہم جو ہے وہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایسی ہاؤسنگ کمیونٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں جس میں ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں رہتے ہیں. اور اس کمیونٹی کی نیڈ تب تک پوری نہیں ہوتی جب اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں کوآپریٹ نہیں کرتے، آپس میں جو ہے وہ بات نہیں کرتے. مطلب ایسی کمیونٹی بنائی جاتی ہے جس میں لوگوں کی نیڈس ہی تب پوری ہوں جب وہ آپس میں کوآپریٹ کریں. ایسے ہی مطلب ایتھنیکلی جو ڈائیورس نیبرہڈ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم اسٹیبلش کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ کلچرس کے لوگ جو ہیں اور ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈس کے لوگ جب اکٹھے رہتے ہیں تو جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے پیسفل کو ایگزسٹنس جب ہوتی ہے تو ہم پیس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پروسیکیوشن آف وار کرمنلز اینڈ ٹروتھ کمیشنز. جب وار کرمنلز جو ہیں، وار کرمنلز میں جنہوں نے جنگ کے دوران جو ہے وہ مرڈر، ریپ، ٹارچر یا پھر انٹینشنلی اٹیک کیا ہوتا ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں. مطلب اب پروسیکیوشن، قانونی کارروائی کی جاتی ہے وار کرمنلز کے حوالے سے. تو ٹروتھ کمیشنز جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کرائمز کو تھوڑے ٹائم کے لیے، مطلب کہ کرائم جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی کیا پراپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹروتھ کمیشنز کرتے ہیں. اب جو ہے اس کے اندر جب ہم کوئی بھی ٹرائلز ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی جب ہم
قانونی کارروائی وغیرہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے ایز اے انڈیویژول ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو. ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا انسان جو ہے وہ کرائم میں انوالو ہے رادر دین ہم انٹائر گروپ کو ہی جو ہے وہ ایٹروسٹیز کا رسپانسبل کہہ دیں کہ یہ سارا وائلنس جو ہے وہ گروپ کی وجہ سے ہوا ہے. ہم بلکہ اس کی بجائے ایز اے انڈیویژول دیکھتے ہیں کہ کون کون جو ہے وہ وار کرائمز میں انوالو ہے. اور یہ سسٹم جو ہے اس کو کرنا جو ہے ہم ڈومیسٹک کورٹ میں جو ہے وہ ٹرائلز ان کے ہوتے ہیں, اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ میں ہوتے ہیں, کرمنل کورٹ میں ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے فیئر اینڈ جسٹس کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہے کیونکہ جو ایک کلچر کی بات کریں, کلچر آف امپیونٹی, اس میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ جو لوگ وائلنس کرتے ہیں ہم ان کو پنش ہی نہیں کرتے, اور جو بھی جیسے کوئی بھی جو ہے وہ جرنلسٹ وغیرہ ہیں ان کو جو ہے ہراس کیا جاتا ہے, اور جب کوئی بھی فریلی ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے سسٹم کے بارے میں تو ان کو جو ہے وہ سپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جو ان معاملات میں یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ایز اے انڈیویژول چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سا انسان جو ہے وہ وار کرائمز میں انوالو ہے, اور ہم بلکہ گروپ کو نہیں دیکھتے کیونکہ ہم صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وار کرائمز میں کون کون انوالو ہے. اس کے بعد ہے فورتھ والا پیس کیپنگ. تو پیس کیپنگ میں جو ہے وہ ہم ایسی کمیونٹی بناتے ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز جو ان کو ری یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو وار کی وجہ سے جو ہے وہ کمیونٹیز ٹارن ہو جاتی ہیں, مطلب بکھر جاتی ہیں, ان کمیونٹیز کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ہیل کرنے کا جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو پراپر بیسک نیڈس پرووائڈ کی جاتی ہیں. ایسی کمیونٹیز جو بالکل جو ہے وہ زیرو پہ چلی جاتی ہیں, ان کو پراپر بیسک نیڈس کی ضرورت ہوتی ہے وار کے بعد, ان کو پراپر بیسک نیڈس پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ کمیونٹیز جو آپس میں مطلب بکھر جاتی ہیں, لوگ دور ہو جاتے ہیں, ان کو ری یونائٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے تاکہ پیس کو بلڈ کیا جا سکے. اب ہمارے پاس 5th پوائنٹ آتا ہے سول سوسائٹی. تو سول سوسائٹی میں ہم کیا کرتے ہیں, اسٹرینتھنگ اینڈ کریٹنگ اے سول سوسائٹی ایبل ٹو اسٹیپ ان ٹو بریچ کریٹڈ بائی لمیٹڈ گورنمنٹ کیپیسٹی اینڈ لیجٹیمیسی, بلڈنگ آرگنائزیشن دیٹ پرووائڈ کاؤنسلنگ فار ٹروماٹائز پاپولیشن. اب اس کے اندر جو ہے جو ہم ایسی سول سوسائٹیز قائم کرتے ہیں جو مطلب ایسی گورنمنٹ جس میں قابلیت ہی نہیں ہے, جس میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے, جس کی پراپر لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, اور وہ وہاں اس گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشنز ہی نہیں ہیں, تو ہم ایک ایسی سول سوسائٹی بناتے ہیں جو حکومت کے بنائے ہوئے قانون کو توڑے. ایسی سول سوسائٹیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے, ایسی سول سوسائٹی کو کریٹ کیا جاتا ہے اور اسٹرینتھن کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بریچ کرے, بریک ڈاؤن کرے لاز کو گورنمنٹ کے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنس کی وجہ سے کنٹری میں جو ہے وہ یا دنیا میں یا لوگوں میں جو ہے وہ انتشار پیدا ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو اس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس کیپیسٹی کو, جو گورنمنٹ کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, اور ان کے رولز کو توڑتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پیس کو بلڈ کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ایسی آرگنائزیشنز بناتے ہیں جو ٹراماٹائز پاپولیشن ہے ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کرے. اب ہمارے پاس 6 والا ہے مائکرو کریڈٹ. تو ہم مائکرو کریڈٹ میں کیا کرتے ہیں, جو ڈفرینٹ ایتھنکلی مکسڈ کمیونٹیز ہوتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ کلچرس کے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس جو ہوتے ہیں, ان کو انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنی انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ امپروو کر سکیں. اور ایسی کمیونٹیز ہم بناتے ہیں مطلب جس میں ڈائیورس کلچرس کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کو جو ہے انکم جنریٹ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لا انفورسمنٹ. اب لا انفورسمنٹ جو ہے وہ ہم لا انفورسمنٹ میں کیا کرتے ہیں, جتنی بھی پولیس فورسز ہیں دوبارہ سے جو ہے وہ ہم پولیس فورسز کو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا
پولیس فورسز کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کرتے ہیں، دوبارہ سے بناتے ہیں، اور اس فورسز کے اندر ہم سارے گروپس جو ہیں ان کو انوالو کرتے ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ ایتھنیکل اور ریلیجیس گروپ کسی بھی کنٹری میں یا کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، ہم سب کو پولیس فورسز میں حصہ لینے کی جو ہے وہ فیسیلیٹی پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ پوری جو ہے وہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر سکے۔ خالی ایک ہی ریلیجن کے لوگوں کو ہم کبھی بھی فورسز میں جو ہے وہ نہیں رکھتے، ہم ڈفرینٹ ایتھنک اور ریلیجیس گروپس کو رکھ کے تو جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بناتے ہیں تاکہ قانون کو نافذ کیا جا سکے۔ اور 8 والا پوائنٹ ہے ایکسیس ٹو لینڈ۔ اب اس چیز میں ہم انشور کرتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو ڈفرینٹ گروپس میں، مطلب اگر پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی اور ڈفرینٹ جو ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈس کے، ڈفرینٹ کلچرس کے، ڈفرینٹ جو ہے وہ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، تو ہم ان کو پراپر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر سکیں ڈفرینٹ گروپس کو لینڈ، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ ان میں اس وجہ سے جو ہے وہ لڑائی یا وار کے جو ہے وہ امکانات نہ ملے۔ اب 9 والے میں جب ہم پیس بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوشل ہارمنی چیک کرتے ہیں، ہم ایک اسسمنٹ ٹول یوز کرتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ کمیونٹی کے لوگوں میں کتنی سوشل ہارمنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے پروجیکٹس بنانے چاہیے جس کی وجہ سے سوشل ہارمنی انکریز ہوگی، اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی وجہ سے سوشل ہارمنی کم ہو رہی ہے، تو ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس پروجیکٹ سلیکشن کی وجہ سے ہم دیکھ سکیں کہ ہم ایک ایسا اسسمنٹ ٹول یوز کرتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل ہارمنی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر جن چیزوں کی وجہ سے ان کی سوشل ہارمنی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن چیزوں کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ہم ان کو جو ہے وہ انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب 10 والا پوائنٹ ہے میڈیا۔ اب ہم جو جب پیس کو بلڈ کرتے ہیں تو ہم ایک کریٹیکل میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے کریٹیکل میڈیا کو ہم ری اسٹیبلش کرتے ہیں، ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ دوبارہ میڈیا جو ہے وہ اگر کسی پوائنٹ پہ جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے تو ریکانسلیشن پروسیس کو جو ہے وہ خطرہ نہ ہو، لوگ جو ہیں وہ آپس میں جو لوگ ہیل کر رہے ہیں ٹیکنیکل اسسٹنس اور ٹریننگ دیتے ہیں، تاکہ جو ہے لوگوں کا ریکانسلیشن پروسیس زیادہ اچھا ہو سکے، اور ہم تمام سوسائٹی کے مطلب سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی وائسز کو جو ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچا سکیں، تاکہ پیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے قائم رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔